ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ نشستوں میں طائف کے سفر تک بات ہوئی تھی اور کیلنڈر کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے 10 نبوی کا جو سال ہے وہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ 11 نبوی اس سے بات شروع کریں گے جس میں واقعہ معراج پیش آیا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ واقعہ معراج تاریخ کے لحاظ سے کب پیش آیا، اس وقت کی کیا حالات تھے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ علماء نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی، اور فتح الباری کے اندر جو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر باقاعدہ حضرت نے کئی اقوال نقل کیے ہیں علماء کے نزدیک کہ واقعہ معراج کب پیش آیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ اکثر اقوال جو ہیں، اکثر کیا بلکہ سارے ہی اقوال جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے گئے ہیں، ہجرت سے 1 مہینے پہلے، ہجرت سے 1.5 مہینے پہلے، ہجرت سے 1.5 سال پہلے، ہجرت سے 6 مہینے پہلے، مختلف اقوال ہیں، لیکن جو حالات معراج کے واقعے کے پہلے ملتے ہیں وہ تقریباً میں سارے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یہ واقعہ معراج ایک تو مکہ کے اندر ہوا ہے، یقینی بات ہے ہجرت سے پہلے ہوا ہے، اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے ان کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس بات کو کہ شیعہ ابی طالب کے اندر جو 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا ہے، اس میں حضرت خدیجہ بھی تھیں، وہ بھی اس میں موجود تھیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد واقعہ معراج پیش آیا ہے۔ بلکہ جو طائف کا سفر ہے، سفر طائف ہوا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، طائف کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے، لیکن ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی مکہ کے اندر ہی ہیں، اور سال کے اعتبار سے 11 نبوی، نبوت کا 11واں سال ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، یہ تاریخ کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں تاریخ تھی۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جب پریشانیوں کی انتہا ہو گئی، ستانے کی انتہا ہو گئی، اور دنیاوی اسباب کے اعتبار سے جب دین کے خاطر ذلت اٹھانے کی انتہا ہو گئی، تو پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے اور عزتوں کی انتہا اور بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ وہ عروج دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا، بلکہ کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند فرمایا ہے کہ جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، جبرائیل بھی نیچے رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بلندیوں سے نوازا، عرش تک لے جایا گیا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر بڑی وضاحت اس واقعے کی آئی ہے۔ دیکھیے، جو واقعہ ہوا ہے معراج کا، اس کے 2 سفر ہیں، ایک سفر ہے زمینی اور ایک سفر ہے آسمانی۔ جو زمینی سفر ہے وہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، فلسطین تک، اور جو آسمانی سفر ہے وہ فلسطین سے لے کر عرش تک ہے۔ یہ 2 سفر ہیں، عرف کے اندر عوامی زبان میں اس پورے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن علماء نے ان دونوں سفروں کے بارے میں تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، علماء کے بلکہ قرآن کی زبان ہے، سبحان الذی اسریٰ، یہ جو اسریٰ ہے، اسریٰ کا لفظ بتا رہا ہے کہ زمینی جو سفر ہے اس کو اسریٰ کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، اور جو آسمانی سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسریٰ کے سفر کے اندر براق لایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر براق پر فرمایا، اور پھر بیت المقدس پر آسمان سے سیڑھی اتری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیڑھی کو استعمال فرمایا۔ وہ سیڑھی کیسی تھی، کیا اس کی کیفیت تھی، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں، ہم بس ایمان لائے، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر اوپر عرش تک تشریف لے گئے۔ تو یہ 2 سفر بنتے ہیں، تو میں ان دونوں سفروں کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں گا، مختصر طور پر کروں گا، زیادہ تفصیل نہیں کر سکوں گا کیونکہ اتنا موقع نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا خلاصہ اور اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے،
اور یہ حضرت ام ہانی کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ ان کی بہن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق تھا، اور ان کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، سو رہے تھے کہ چھت پھٹی ہے اور جبرائیل امین جو ہے وہ نازل ہوئے، اور جبرائیل اکیلے نہیں تھے، اس مرتبہ کچھ فرشتے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ چھت کے پھٹنے کا مطلب یہ تھا کہ معمول کے خلاف کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، کیونکہ جبرائیل عام معمول کے مطابق نہیں آئے بلکہ معمول سے ہٹ کر کے آئے ہیں، تو آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ اب جو آگے واقعہ پیش آئے گا وہ معمول سے ہٹا ہوا ہوگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار فرمایا اور آپ کو لے جا کر کے حتیم میں لٹا دیا۔ حتیم یہ بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جو چھتا ہوا نہیں ہے یہ بھی بیت اللہ، لیکن اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر اثر نو کرنے کی جو ہے کوشش کی، ارادہ کیا، تو اس موقع پر پیسے کی قلت کی وجہ سے وہ حتیم کا حصہ چھوڑ گیا تھا، اور اس کی پھر پوری تاریخ ہے، عبداللہ بن زبیر، حجاج بن یوسف، ہارون رشید تک میں پوری وہ بتا چکا ہوں۔ بیت اللہ کی جو ہسٹری ہے اس میں دیکھ لیجئے گا، سیرت کے اندر ہی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کو اس میں مل جائے گی۔ بہرحال حتیم میں لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، آپ وہاں پر کچھ دیر سوئے، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے نیند سے بیدار فرمایا، اور اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو شق صدر ہوا ہے، سینہ کھولا گیا، دل نکالا گیا، اور اس دل کو نکالنے کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، جنت سے ایک سونے کا تشت لایا گیا تھا، اس میں اس کو رکھا گیا، اور اس میں زمزم کے پانی کو دھو کر کے واپس دل کو سیا گیا، اور اس دل کو سینے کے اندر رکھا گیا، اور اس دل کو سینے کو دوبارہ سیا گیا، اور اس پر مہر لگائی گئی آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں، مہر نبوت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری شق صدر ہوا ہے۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ شق صدر اللہ کے رسول کا ہو چکا ہے، میں ان تینوں کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، زمزم کے پانی سے دل مبارک کو دھویا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم کا پانی کتنا قیمتی ہے، کتنا اس کی ویلیو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، اور یہ سفید رنگ کی سواری تھی، اور اسی لیے ہمارے یہاں کسی سفید چیز کو جو ہے نا سفید براق کہا جاتا ہے۔ براق اصل میں برق سے بنا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بہت تیز رفتار سواری تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ چلتا تھا تو جتنی دور انسان کی نظر جائے اتنی دور اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ براق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی کے مارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے، تو جبرائیل نے کہا تو ذرا کنٹرول میں آ جائے۔ مثال یہ الفاظ کتابوں میں نہیں ہے، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہا ہے، اور آج سے پہلے تجھ پر کبھی ایسی سواری نہیں ہوئی جس پر جو ہے وہ براق کو ایک طریقے سے شرم آ گئی، اور وہ تھوڑا کنٹرول میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل آپ کے ردیف ہوئے، پیچھے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد یہ براق چلا ہے بیت المقدس تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں جو ہے وہ سفر فرمایا ہے، اور بیچ میں کچھ معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ کچھ جگہوں پر اللہ کے رسول رکے ہیں، جبرائیل کے کہنے سے آپ نے اسٹاپ فرمایا ہے، اور کچھ لوگ اس سفر میں آپ کو رستے میں ملے ہیں، اور کچھ نظارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر کروائے گئے ہیں۔ کون لوگ ملے ہیں، کہاں کہاں پر رکے، اور کن کن چیزوں کے نظارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے، یہ ساری وضاحت میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں، لیکن بہت ممکن ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ ساری وضاحت آپ کے سامنے نہ آ سکے، لیکن انشاءاللہ اگر آج یہ ساری وضاحتیں نہ ہو سکی تو کل یعنی کہ اگلی نشست کے اندر اس کی میں وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون ملا ہے، کس کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے تو رستے میں ایک بوڑھی ملی، اور اس بوڑھی نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائے، اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، آگے چلے۔ ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ ایک جماعت نظر آئی، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ بعد میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو بوڑھی تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، اور آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں دینی تھی، اور آپ نے دی بھی نہیں۔ اور وہ جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اور وہ جو لوگ تھے جو آپ کو سلام کر رہے تھے، جو جماعت تھی وہ نبیوں کی جماعت تھی، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا اس میں باقاعدہ نام آتا ہے۔ کچھ جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں،
اور رک کر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ کہاں کہاں رکے اور وہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بیٹھے اور بیٹھ کر کے سفر کا آغاز ہوا ہے، کچھ دور جانے کے بعد کھجوروں کے ایک باغات نما جگہ آئی ہے، رات کا تو اندھیرا تھا لیکن کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اللہ کے رسول رکے، اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ یثرب ہے، مدینے کا پرانا نام۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ۔ مدینے کو اب مدینہ ہی مدینہ تو رسول کہا جائے گا، اب یثرب کہنا جائز نہیں ہے، لیکن پرانی کتابوں میں اس کا پرانا نام یثرب ہی آتا ہے، تو تعارف کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہجرت کر کے آپ آئیں گے۔ تو مدینے کے اندر اللہ کے رسول نے پہلا اسٹاپ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے ہیں تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں رکے، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسٹاپ فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یہ وادی سینہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے، کچھ آگے گئے اور کچھ آگے جانے کے بعد ایک جگہ رکے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں رک کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جبرائیل نے فرمایا کہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، اس علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، کچھ اور آگے گئے ہیں اور ایک جگہ پہنچ کر کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر پیدائش ہوئی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا فرمایا۔ اچھا، یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے اور پھر جو آخری سٹاپ ہوا ہے بیت المقدس پر ہوا ہے۔ اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نظارے کروائے گئے، کچھ لوگوں کے معاملات دکھائے گئے۔ وہ جو معاملات تھے اور جو چیزیں تھیں انشاءاللہ اس کی وضاحت آج تو نہیں کر سکوں گا، اگلی نشست کے اندر اس کی میں وضاحت کروں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں، وہ کون کون سے معاملات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور جن کے نظارے کروائے گئے۔ البتہ یہ ملتا ہے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ نماز دنیاوی نماز نہیں تھی جو فرض یا واجب ہوتی ہے، بلکہ یہ لذت کی طرح ہوتی ہے، جو جیسے ہم دنیا کے اندر کھاتے اور پیتے ہیں، وہ ہمارا کھانا اور پینا ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کوئی مشروب پیتے، میٹھا، ٹھنڈا یا چاکلیٹ کھاتے ہیں، تو یہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لذت کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر کے اندر نماز پڑھنا وہ لذت کے لیے تھا، فرض یا واجب والی وہ نماز بہرحال نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور غور کرنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہ روکا ہے اپنی سواری کو اور چاروں جگہ نماز پڑھی ہے، اور یہ سفر بہت لمبا ہے، عرش تک کا یہ سفر ہے اور وقت بہت کم ہے، اور سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت کم ہو تو انسان نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھتا ہے، سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ نہیں پڑھتا۔ تو لہٰذا چاروں جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سفر کرنے کے باوجود بھی جو نماز پڑھی ہے وہ کم سے کم 2 رکعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز جو ہے وہ کم سے کم 2 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اگر اتنی چھوٹی نماز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر میں تو کہیں نہ کہیں 1 مرتبہ 1 رکعت پڑھنے کا ثبوت ہمیں ملتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم وقت میں لمبا سفر کرنے کے تقاضے کے باوجود بھی 2 رکعت سے کم نماز نہیں پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم بات یہاں سے شروع کریں گے کہ اس سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی سطح پر کون کون سے نظارے کروائے گا، کیونکہ جو نظارے ہیں جنت کے، جہنم کے، جہنمیوں کے عذاب کے، یہ اوپر نہیں ہوئے، یہ اسی اسراء کے سفر میں ہوئے جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک پیش آیا تھا، اس کے اندر پیش آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش تک کا جو سفر ہے اور اس میں نبیوں کی ملاقات ہے، نبیوں کی امامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدیہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس کے بعد پھر واپسی ہے، اس ساری وضاحت کو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم دیکھیں گے۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔